انتہائی قابل عزت اور احترام حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کے اوپر بے شمار احسانات کیے، اور ان احسانوں میں ایک بہت بڑا احسان یہ ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں امام کائنات، فخر موجودات، محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ گزرے جمعہ کے خطبے میں ہماری اور آپ کی گفتگو کا محور جو تھا، مرکز جو تھا، خطبہ جمعہ کا موضوع جو تھا، وہ تھا دلوں کی سختیاں اور اس کا علاج۔ دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے اس کی کچھ وجوہات، کچھ ریزنز آپ کے سامنے رکھے تھے کہ دل سخت کیوں ہوتے ہیں۔ اس میں ایک چیز تھی کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، دوسری چیز تھی کہ ہم اور آپ دنیا کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں، اور تیسری چیز تھی کہ ہم اور آپ غفلت کا شکار ہیں۔ تو دل یہ باڈی کا سب سے اہم پارٹ ہوتا ہے۔ اگر دل صحیح ہے آپ کی ساری باڈی کا معاملہ صحیح رہے گا، اور اگر آپ کے دل میں پرابلم ہے، آپ کا دل خراب ہے، تو آپ کی پوری باڈی کا معاملہ ڈیمیج رہے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا بدن صحیح ہے، اور اگر وہ گڑبڑ ہے تو سارا بدن گڑبڑ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ تو دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ دل کے سخت ہونے کی چوتھی وجہ کثرت المعاصی، زیادہ گناہ کرنا۔ جتنا زیادہ آدمی گناہ کرے گا اتنا زیادہ اس کا دل سخت ہو جائے گا۔ ایک گناہ کیا، تھوڑا دل سخت ہو گیا، ایک گناہ اور کیا، دل اور سخت ہو گیا، گناہ اور کیا، دل اور سخت۔ تو جتنا آدمی گناہ کرتا ہے اتنا زیادہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو جتنا زیادہ گناہ کی کثرت ہوگی، جتنی زیادہ برائیوں کی کثرت ہوگی، ہمارے دل اتنے ہی زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ تو دلوں کی سختی کی چوتھی وجہ ہے کثرت المعاصی، گناہوں کا زیادہ ہو جانا۔ اور گناہوں کا ہونا چلیے ایک الگ چیز ہے، ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم اور آپ گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات اور افسوس کی بات اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ کوئی گناہ کو گناہ تصور کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی گناہ کو گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی برائی کو برائی ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی غلط کو غلط ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے یہاں کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ آپ اپنے سماج میں نگاہ دوڑائیں، اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑائیں، اپنے گھر میں نگاہ دوڑائیں، اپنے محلے میں نگاہ دوڑائیں، آپ کو یہ معلوم چلے گا ہم صبح سے لے کر شام تک اور پھر شام سے لے کر صبح تک گناہوں کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی، ہمارے گھروں میں دیکھیں تو ٹیلی ویژن چل رہے ہیں، وہاں ناچ ہو رہا ہے، گانے ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے محلوں میں نکل آئے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ایسی بےہودہ گالیاں دے رہے ہیں کہ کوئی شریف آدمی اس کو کہنا تو دور کی چیزیں سننا گوارا نہیں کرے گا۔ آج ہمارے بزرگوں کا کیا حال ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو معلوم ہے۔ ہم جان رہے ہیں یہ گناہ ہے، لیکن اس کو گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج نہ تو جھوٹ کو کوئی اتنا بڑا گناہ سمجھا جا رہا ہے، نہ سود کو سمجھا جا رہا ہے، نہ حرام خوری کو۔ ہمارے اور آپ کے یہاں کا سب سے اہم چیز کیا ہے؟ آپ بھائی بہت اچھی شادی کر لیں 10-12 لاکھ کی، اور بہترین کار دے دیں، بہترین جہیز دے دیں، اور محلے میں بیٹھ کے یہ ہو جائے دیکھیں فلاں صاحب نے بڑی اچھی شادی کی ہے، بس آپ کی دنیا کامیاب ہے۔ یہی تو ہماری آپ کے یہاں کا تصور ہے۔
شادی بڑھیا ہو جائے، 4 لوگ چرچا کر لیں، وہیں سے سینہ چوڑا ہو گئے. یہ ہمارے یہاں کامیابی سمجھا جا رہا ہے. صرف گناہ گناہ گناہ، اور گناہ کو گناہ بھی نہیں مان رہے ہیں، گناہ کو گناہ تصور کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا کیا چیزیں ہم آپ کے سامنے کہیں، کیا کیا باتیں آپ کے سامنے رکھیں. مجھے بتائیں، ابھی تقریباً 1 ہفتہ پہلے ہمارے بھائیوں کا تہوار گزرا ہے، ٹھیک ہے وہ ان کے لیے وہ کریں. کیا ہمارے محلے میں آتش بازی نہیں ہوئی؟ کہ ہمارے اور آپ کے گھروں کے بچوں نے مسلمانوں کے محلے میں پٹاخے نہیں جلائے، پٹاخے نہیں پھوڑے ہیں؟ کس کس بات کا رونا رویا جائے؟ لیکن ہم منع کرنے کو تیار نہیں. ہم ارے بچے یہ تو ہیں، کرنے دو، ارے بچے یہ تو رہنے دو، ہم منع کرنے کو تیار نہیں. اور پھر یہی مسلمان ابھی ذرا مسئلہ ہو جائے تو نکلیں گے وہاں پر اور پھر چیخیں گے، کوئی نعرے تکبیر چلائے گا، کوئی اللہ اکبر، اور پھر کوئی آزادی آزادی چلائے گا. آزادی کے نام پہ آپ دین سے آزاد ہو رہے ہیں. اپنے نفسوں پر غور کریے، ہم اور آپ جا کہاں رہے ہیں؟ کتنی زیادہ ہمارے اور آپ کے یہاں کثرت المعاصی، گناہوں کی زیادتی ہوگی. تو گناہوں کی زیادتی، جتنا زیادہ آدمی گناہ کرتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. آئیے ایک حدیث دیکھ لیجیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان العبد اذا اخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے، اذا اخطأ گناہ کرتا ہے، اذا اخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے. آپ سے گناہ ہو گیا، کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم استغفرا نزع ثم استغفرا وتابا، اور پھر اس گناہ کو چھوڑ دے، اللہ سے معافی مانگ لے اور توبہ کر لے، تو وہ گناہ، وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے. وہ جو بلیک پوائنٹ ایک کالا نقطہ لگا دیا گیا ہے، وہ کالا نقطہ صاف ہو جاتا ہے. وَإِنْ عَادَ، لیکن اگر کوئی شخص ایک گناہ کرنے کے بعد پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، تو جیسے جیسے گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے دل میں اسی طریقے سے کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے. حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. ہمارے دل سخت بھی ہو گئے، ہمارے دل کالے بھی ہو گئے. ایک کپڑا ہے سفید، اس پر ایک چھینٹا پڑا ہو کالا، تو کہیں گے اس کپڑے پہ داغ ہے. لیکن جب کپڑا پورا داغدار ہو، پورا اس پر صرف نقطے ہی نقطے ہو، چھینٹے ہی چھینٹے ہو، تو وہ کپڑے کو کہا جائے گا یہ کپڑا گندا ہو گیا، میلا داغدار ہو گیا. آج ہمارے دل بھی داغدار ہو گئے، ہمارے دل بھی میلے ہو گئے. تو گناہوں کی کثرت میرے پیارے ساتھیوں ہمارے اور آپ کی یہاں بہت زیادہ ہے. تو دلوں کی سختی کی چوتھی وجہ کیا ہے؟ کثرت المعاصی، گناہوں کی کثرت. جتنا زیادہ ہم اور آپ گناہ کریں گے، ہمارے اور آپ کے دل سخت ہوتے جائیں گے. دل کی سختی کی 5ویں وجہ ریزن، بیڈ کمپنی، بری صحبت. آج ہم اور آپ سب بری صحبت کا کہیں نہ کہیں سے شکار ہیں. کسی کا بیٹھنا شرابیوں کے ساتھ ہے، کسی کا بیٹھنا سگریٹ پینے والوں کے ساتھ ہے، کسی کا بیٹھنا دوست بنانے کے لیے تیار نہیں جو اس سے دین کی باتیں کریں. نہیں، باتیں ہر آدمی دوست بنا رہا ہے جو سگریٹ پیتے ہو، گناہ کے کام کرتے ہو. آئیے فارسی کا وہ مقولہ یاد رکھیے. فارسی کا ایک مقولہ ہے، صحبت صالح کنت صالح ترا، صحبت طالح کنت طالح ترا. اچھوں کی صحبت میں رہو گے اچھے بنو گے، اور بروں کی صحبت میں رہو گے تو برے بنو گے. اور یہ مشاہدہ ہے، یہ دیکھا گیا آدمی کتنا بھی زیادہ نیک ہو، کتنا بھی زیادہ دیندار ہو، کتنا بھی زیادہ شریف ہو، یہ 15% وہ برائی اس کے اندر بھی آ جاتی ہے. اگر وہ گالی نہیں دیتا ہے تو وہ گالی دینا سیکھ جاتا ہے. تو اچھوں کی صحبت میں رہو، غلط صحبت کو ختم کرو. اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بری صحبت اور اچھی صحبت کی مثال بالکل اس طریقے سے ہے، گویا کہ آپ ایک عطر فروش کے پاس بیٹھے ہو، ایک عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھے ہو، اور آپ بیٹھے ہو اس کے پاس. آپ عطر خریدے نہیں، لیکن کم سے کم اس کی خوشبو تو آپ کو ملے گی نا، اس کی خوشبو آپ کو لگے گی. لیکن آپ کسی بھٹی کے پاس بیٹھ جائیں، کسی بھاڑ کے پاس بیٹھ جائیں، آپ کو یا تو اس کی چنگاری آئے گی، آپ کے کپڑے جلا دے گی، اگر وہ نہیں تو دھواں لگے گا، بدبو لگے گا. اللہ کے نبی نے اتنی بہترین مثال صحبت کی دی ہے، اس سے بہترین مثال دنیا کے اندر صحبت کی اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے. تو دلوں کی سختی کی ایک وجہ کیا ہے؟ بیڈ کمپنی، بری صحبت.
5 چیزیں ہو گئی. دلوں کی سختی کی چھٹی وجہ، دیکھیے ہنسنا چاہیے، ہنسنا منع نہیں، سب ہنستے ہیں، اللہ کے نبی بھی ایسا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ ہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. تو ہنسنا بری چیز نہیں ہے، لیکن حد سے زیادہ نہیں ہنسنا چاہیے. ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں ان کو ہنسنے کا شوق رہتا ہے، بس ہنستے رہے. کچھ لوگ ہیں ان کے پاس کہا جاتا ہے ان کے پاس بیٹھو، ارے بڑا مزہ آتا ہے، ہنستے رہتے ہیں. ان کو بہت وہ یاد ہے، لطیفے یاد ہے، جوک یاد ہے، بہت بڑے جوکر ہے یہ. ان کے پاس بیٹھو مزہ آئے گا، ہنستے رہتے ہیں. یاد رکھیے زیادہ ہنسنا ہمارے پیارے نبی بھی ہنسا کرتے تھے، لیکن زیادہ ہنسنا، ہنستے ہی رہنا، بہت زیادہ ہنسنا، یہ اسلام کے اندر منع ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب. اے لوگوں زیادہ نہ ہنسا کرو، لا تکثر الضحک، زیادہ نہ ہنسا کرو، فإن کثرت الضحک، کیونکہ ہنسی کی کثرت، زیادہ ہنسنے سے تمیت القلب، تمہارے دل مردہ ہو جائیں گے، تمہارے دل مر جائیں گے، تمیت القلب، تمہارے دل بے جان ہو جائیں گے. سخت ہونا تو دور کی چیز ہے، دل مر جاتا ہے زیادہ ہنسنے سے، دل مر جاتا ہے. تو ہنسیے لیکن لمٹ کے اندر، زیادہ ہنسنا اسلام کے اندر منع ہے. ہنسی آپ ہنس سکتے ہیں لیکن حد سے زیادہ نہیں. دلوں کی سختی کی چوتھی وجہ کیا ہے؟ کوئی کام لمٹ سے زیادہ کرنا. کوئی کام، ایک آدمی ہے بھائی وہ بڑے کھاتے بہت زیادہ ہیں، وہ انہیں کھانے کا بڑا شوق ہے، گھر میں بیٹھے تو اندازہ لگائیں پھر تو خیر ہی نہیں کھانے کی. 8 روٹی کھا لے رہے ہیں، 10 روٹی پیٹ بھر رہا ہے پھر بھی کھا رہے ہیں. اب روڈ پہ نکل گئے، سموسے مل رہے ہیں، تھوڑے سموسے بھی کھا لیں. تھوڑا اور آگے چڑھے، ارے صاحب پکوڑی بھی کھا لیں. تھوڑا اور آگے بڑھے، ارے بھائی اب یہ مل رہا ہے مٹھائی بھی کھا لیں. یاد رکھیے ہر چیز اسلام کے اندر لمٹ سے ہو. آپ لمٹ کراس کریں گے وہ چیز اسلام کے اندر غلط ہے. کوئی آدمی بہت زیادہ ہی بولتا ہے، اور اتنا زیادہ کہ بولنے لگے تو لوگ پریشان کہ صاحب چپ کب ہوں گے. ایک آدمی اتنا زیادہ دیکھتا ہے کہ دیکھتا ہی رہتا ہے، روڈ پہ بیٹھ جائے تو اس کی بہنوں کو دیکھ رہا ہے، اس کی بیٹیوں کو دیکھ رہا ہے. ایک آدمی بس چلاتا ہی رہتا ہے. تو کوئی کام حد سے زیادہ کرنا یہ اسلام کے اندر منع ہے. اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے ما لا یعنی، ترکہ ما لا یعنی، جو لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، فضول چیزوں کو چھوڑ دے، فالتو کی چیزوں کو چھوڑ دے. یعنی آپ دنیا کے اندر آئے ہیں، کھانا ہماری اور آپ کی ضرورت ہے کھائیے، ہنسنا آپ کی ضرورت ہے ہنسیے، پینا آپ کی ضرورت ہے پیجیے، لیکن لمٹ سے زیادہ نہیں. جب آپ لمٹ سے زیادہ ہنسیں گے تو دل آپ کا مردہ ہو جائے گا. جب آپ لمٹ سے زیادہ باتیں کریں گے تو آپ کی بات سے، آپ کی زبان سے غلط باتیں بھی نکل سکتی ہیں. جب لمٹ سے زیادہ کھائیں گے تو نیند زیادہ آئے گی اور آپ کی نماز بھی جا سکتی ہے. تو اسلام نے ہر چیز کی باؤنڈری لگا دی ہے، ہر چیز کا دائرہ محدود کر دیا ہے، ایک حد باندھ دی ہے، پابندی باندھ دی ہے. آپ کو جو بھی کام کرنا ہے لمٹ کے اندر رہ کر کے کرنا ہے، لمٹ کے اندر زیادہ نہیں. آپ کو کھانا ہے کھائیے، آپ کو پینا ہے پیجیے، لیکن زیادہ نہیں، لمٹ کے اندر. ہر کام کریے آپ لمٹ کے اندر کریے. تو یہ تھے دل کے سخت ہونے کی وجوہات. دل سخت کیسے ہو رہا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہیں، یہ میں نے تقریباً 6 یا 7 آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب آپ مانتے کہ نہیں مانتے کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے؟ مانتے ہیں؟ میں تو مانتا ہوں. قرآن پڑھا جا رہا ہے، دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا ہے. جمعے کے خطبے ہو رہے ہیں لیکن دلوں پر ویسا اثر نہیں ہو رہا جیسا ہونا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جی ہاں، ہمارے دل سخت ہو گئے. اب اس سختی کو دور کرنے کا علاج کیا ہے؟ دلوں کو نرم کرنے کا علاج کیا ہے؟ دل کی سختیوں کو دور کرنے کا علاج کیا ہے؟ آئیے وہ علاج بھی دیکھ لیجیے. آپ کو پتا ہے دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دل کو عربی میں کہتے ہیں قلب، اور اسی سے بنا ہے انقلاب. انقلاب کا مطلب بدلنا، الٹنا پلٹنا، بدلنا الٹنا پھرنا، اور اسی کو انگلش میں کہتے ہیں غالباً ریولوشن، تبدیلی. تو دل جو ہے یہ پلٹتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، الٹتا رہتا ہے. ایک آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک دم اتنا اس کا دل نماز کی طرف لگ جاتا ہے کہ فجر کی نماز میں بھی پہلی صف میں نظر آتا ہے.
ایک آدمی بالکل دین سے غافل، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، اور اچانک اس کے اندر دین کا اتنا جذبہ آتا ہے کہ وہ مسجد کی پہلی صف میں نظر آتا ہے، تو معلوم یہ چلا کہ دل پلٹتا ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہے کافر ہو گیا، ایک کافر ہے اسلام لے آیا، کیا ہے یہ؟ دل پلٹا، دل پلٹا، انقلاب یعنی دل کا پلٹنا۔ تو دل پلٹتا ہے، اور دل کے پلٹنے کا مالک کون ہے؟ دل کا رب ہے، اللہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان قلوب بنی آدم کلها اصبعین من اصابع الرحمن، سارے انسانوں کا، سارے آدم کے بیٹوں کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہے۔ اس سے میں آپ کو ایک مسئلہ بھی بتا دوں، اللہ تعالیٰ کی دو انگلیاں ہیں۔ اس حدیث سے معلوم چلا کہ اللہ کی دو انگلیاں ہیں، لیکن وہ کیسی ہیں کہ ہماری طرح نہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں جانتے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ کے دو پیر بھی ہیں، لیکن وہ کیسے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کے ہاتھ بھی ہے، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے۔ اللہ نے جب اپنے لیے ہاتھ کو ثابت کیا ہے، نبی نے اللہ کے لیے جب انگلیوں کو ثابت کیا ہے، ہمیں اور آپ کو اس پر ایمان رکھنا ہے، لیکن اس کی تعویل کرنا ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو ماننا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، پیر ہے، چہرہ ہے، انگلیاں بھی ہیں، لیکن وہ کیسی ہیں، اس بات کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، لہذا اس بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے انسانوں کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، یقلب حیث ما یشاء، اور وہ جیسے چاہتا ہے ان کو پلٹ دیتا ہے، جیسے چاہتا ہے ان کو بدل دیتا ہے۔ ایک آدمی دین سے بہت دور ہے، اس کا دل دین سے لگ جاتا ہے، ایک آدمی مسجد سے بہت زیادہ دور ہے، اس کا دل مسجد سے لگ جاتا ہے۔ یقلب کیف یشاء، وہ جیسے چاہے اپنے دل کو بدل دے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، دل کا بدلنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہذا دل کے لیے بھی اللہ سے دعا ہی کرتے رہے، دل کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں، اور وہ دعا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آئے میرے پروردگار، یا مقلب القلوب، آئے دلوں کے پھیرنے والے، آئے دلوں کے بدلنے والے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر قائم کر دے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، میرے دل کو دین کے کاموں میں لگا دے، میرے دل کو دین کی پاسداری میں لگا دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر دلوں کو نرم کرنا ہے، دلوں کی سختیوں کا علاج کرنا ہے، یہ دعا سیکھ لو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کیا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس سے بہترین دعا دلوں کو نرم کرنے کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو دلوں کو نرم کرنے کی پہلی وجہ کیا ہے؟ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دل کو دین کے لیے لگا دے، ہمارے دل کو دین کے کاموں میں لگا دے۔ دلوں کو نرم کرنے کی دوسری وجہ، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ ایک چھوٹی سی کتاب آتی ہے دعاؤں کی، اس کا نام ہے حصن المسلم، حصن المسلم، شاید آپ میں سے کسی کے پاس ہو اور نہیں بھی ہو، اگر نہ ہو تو اس کو خرید لیں، بہت ضخیم نہیں ہے، بہت چھوٹی ہے، اور اس کا سائز اتنا ہے کہ آپ اس کو اپنی پاکٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس سے آپ دعائیں یاد کریں۔ دعائیں یاد کریں، مسجد میں جائیں تو کون سی دعا پڑھیں، مسجد سے نکلے تو کون سی دعا پڑھیں، بیت الخلاء میں جائیں کون سی پڑھیں، بیت الخلاء سے نکلے شیشہ دیکھ رہے ہیں، نیا کپڑا پہن رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، کون سی دعا پڑھیں، یہ تمام چیزیں آپ اس میں سے یاد کریں۔ اور اگر آپ کے پاس یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو ایسا کریں، اس کتاب کو ہمیشہ اپنی جیب میں رکھیں۔ آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اس کا چیپٹر کھولا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے، اس میں لکھا اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ آپ دن میں 5 مرتبہ آ رہے ہیں، 1 مہینے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو وہ دعا یاد ہو جائے گی۔ آپ اگر ہر روز سے پڑھ لیں ایک بار، آپ کو وہ دعا یاد ہو جائے گی۔ اللہ کا ذکر کریں، اور ذکر دعا میں ہے تو دعائیں کرتے رہیں، اٹھنے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے نبی پر درود پڑھتے رہے، اوپر جا رہے ہیں تو اللہ اکبر، نیچے اتر رہے ہیں تو نیچے اترنے کی دعا، بیوی کے پاس جا رہے ہیں اس کی دعا، لوگوں سے مل رہے ہیں اس کی دعا، سلام کریں جواب دیں، یہ تمام روابط ہوں تو اللہ کا ذکر ہوتا رہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ لیکن آج تو ہم نے اس تھیوری کو بدل دیا ہے، نہیں سکون تو گانے سننے میں ملتا ہے، غزلیں سننے میں ملتا ہے۔ اللہ کی قسم تمہاری بات جھوٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات جھوٹی نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔
آج ہم اور آپ کتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اسی لیے آج ہمارے دلوں کے اندر سکون نہیں. ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی کے گھر کی ٹینشن ہے، ہر آدمی پریشان ہے، کوئی اللہ کا ذکر کرنے کو تیار نہیں. وہ ہے قرآن. قرآن پڑھا کریں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ارے دل تو دور کی چیز ہے، اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی نازل ہو جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ پر بھی نازل کیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ یہ پہاڑ قرآن کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، تار تار ہو جاتا، چور چور ہو جاتا. جب پہاڑ پگھل سکتا ہے تو ہمارا اور آپ کا دل کیا ہے؟ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں. جی ہاں، آج ہمارے دلوں پر تالے پڑ گئے، اور وہ تالے اور اس تالے کی چابی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ معلوم یہ چلا دلوں کا تالا کھولنے کی چابی کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، دل نرم ہو جائیں گے. لیکن آج ہمیں اور آپ کو نہ قرآن پڑھنے کی توفیق ہے، نہ قرآن سننے کی توفیق ہے. ہر آدمی اپنے انداز میں زندگی جی رہا ہے، ہر آدمی کو اپنے انداز میں زندگی جینا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ اور ہم اسلام سے بالکل آزاد ہو گئے ہیں. ہم اور آپ اتنے زیادہ بغیرت ہو گئے ہیں. چلے گناہ اپنی جگہ ہوتے ہیں، خرابیاں اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن ہم اور آپ اتنے زیادہ بدبخت ہو گئے ہیں جو نیکی کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ بھی کرنے کو تیار نہیں، جو برائیوں چھوٹی چھوٹی برائیاں ان سے بھی بچنے کو تیار نہیں. ہمیں تو بس اپنے دل کی سننا ہے، ہمارا دل جو کہہ رہا ہے میں وہ کرنا ہے، بھرے وہ کتنا بھی زیادہ غلط ہو. کوئی قرآن سننے کو تیار نہیں. اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ موبائل سے سن لیں، لیکن اس کے لیے بھی تیار نہیں. کسی کو فون کیا جائے، فون کر رہے ہیں، وہاں بھی گانے، رنگ ٹون جو سیٹ ہے وہ گانے کی ہے. آپ بتاؤ اگر میں مسجد سے کسی کو فون کروں گا تو اس میں بھی گانا چل رہا ہے، مسجد میں بھی گانا چل رہا ہے. اور یاد رکھیں یہ جو موبائل میں گانے کیے جاتے ہیں اس کا گناہ جتنے بار فون کیا جائے گا اتنی بار اس جس کا موبائل ہے اس کو ملے گا. بھئی گانا اس نے سیٹ کر رکھا ہے، میں جب بھی فون، میرا ارادہ نہیں ہے گانا سننے کا، لیکن میں نے جیسے ہی فون کیا فون وہاں پر گانا لگ گیا. اس کا مجھے نہیں مل رہا ہے اس کا گناہ کس کو مل رہا ہے؟ جس نے سیٹ کیا ہے. اب جس کے موبائل پہ روز 100 کال آتے ہو، 150 کال آتے ہو، 200 کال آتے ہو، وہ اپنے آپ کا محاسبہ کر لے کہ وہ کتنا گناہ کا شکار ہے. تو قرآن پڑھیے. قرآن دلوں کے تالے کھول دیتا ہے. قرآن کے اسرار جب ظاہر ہو جائیں میرے پیارے ساتھیوں انسان کے ہوش پاختہ ہو جاتے ہیں. فضیل ابن عیاض خراسان کا، ازبکستان جو آج موجودہ وقت میں ہے خراسان، اپنے وقت کا بہت بڑا ڈاکو ہے، اور ایک مکان کی چھت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے چڑھا ہے، اور اس گھر میں کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، اور سورہ حدید کی آیت نمبر 16 افلا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کی تلاوت کر رہا تھا. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ابھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے؟ کیا ابھی مومنوں کے لیے وہ ٹائم نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پگھل جائیں، ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نرم ہو جائیں؟ جب اس فضیل ابن عیاض نامی اپنے وقت کے ڈاکو نے جب یہ قرآن کی آیت سنی، اس قرآن کی آیت نے اس کے دل پر ایسی چوٹ ماری، اس نے وہیں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، وہیں پر اپنے گناہ کی معافی مانگ لی. آئے اللہ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں لیکن آج کے بعد اب میں چوری نہیں کروں، آج کے بعد اب میں کوئی اس طریقے کا کام نہیں کروں گا. اور اس نے دوسرے دن ارادہ بنایا میں مکہ جاؤں گا، میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر جاؤں گا جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، وہاں میں دین سیکھوں گا، اسلام سیکھوں گا. صرف ایک آیت نے فضیل ابن عیاض کے دل پر ایسا اثر کیا کہ وہ مکہ کے لیے انہوں نے راہ سفر باندھا اور مکہ نکل گئے، اور وہاں پر انہوں نے پڑھائی کی. اور آج پوری دنیا اس فضیل ابن عیاض نامے ڈاکو کو امام فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. آج جن کی کتابیں پڑھ
پڑھ کر کے ہم آپ کے سامنے بول سکتے ہیں، آج جن کی کتابیں پڑھ کر کے مسجد نبوی اور مسجد حرم کے اندر درس ہوتا ہے، یہ کون تھا؟ یہ ڈاکو تھا، لیکن جب قرآن کی اس آیت نے ایسے دل پہ اثر کیا، یہی اپنے وقت کا سب سے بڑا فقیہ بن گیا، یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم بن گیا، یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا محدث بن گیا۔ ہمارے دل کیا ہے؟ یہ قرآن تو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، تو ہمارے دلوں کے لیے کیا یہ قرآن کافی نہیں ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن پڑھا کریں، ہر روز کم سے کم قرآن کا ایک صفحہ دو ضرور پڑھا کریں، لیکن ہم اور آپ کو اس کی بھی توفیق نہیں ہے۔ کس چیز کا رونا روئیں؟ کس چیز کا؟ ہمارے دل بالکل پتھر ہو گئے، مردہ ہو گئے۔ تو دلوں کو نرم کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں۔ میں نے مصر کے اندر دیکھا ہے کہ لوگ قرآن ان کی وہ کتنے بھی زیادہ گناہ کرتے ہو، کچھ بھی معاملات ہوں ان کے، لیکن قرآن ان کی زندگی کا ایک دستور بنا ہوا ہے۔ وہ قرآن اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں تو قرآن سے کرتے ہیں، چائے کے ہوٹل بھی کھلتے ہیں تو وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ایک کیلا بیچنے والا بھی اپنے ٹھیلے پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ٹرین میں بیٹھا ہے خالی تو وہ قرآن کی تلاوت، قرآن سے وہ لوگ خالی نہیں ہے۔ اور یہی معاملہ پوری جو عرب کنٹریز ہیں، اسلامک کنٹریز ہیں، سب کا یہی معاملہ ہے۔ آج ہم اور آپ قرآن سے دور ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب سے ذلیل کر دیا ہے۔ عزت کب ملے گی؟ جب قرآن سے جڑے گی۔ تو دلوں کو نرم کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ ہم اور آپ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ دلوں کو نرم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سیلف ایگزامینیشن لیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ جب بستر پہ جائیں، ہم اور آپ حساب کرتے ہیں آج کتنے کا مال بکا، کتنی پروفٹ ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن 2 منٹ اس کے لیے بھی نکال لیں کہ آج میں نے اللہ کو ناراض کرنے کے کتنے کام کیے اور میں نے اللہ کو راضی کرنے کے کتنے کام کیے، آج میں نے گناہ کتنے کیے اور میں نے نیک کام کتنے کیے ہیں۔ سیلف ایگزامینیشن لیں، آپ کے دل نرم ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ حساب تو لیا جائے گا نا، کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ اس سے پہلے اپنا حساب لے لو۔ دلوں کو نرم کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثر الذکر ہادم اللذات، الموت، لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والی، دنیا کی چاہتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ کسی کو یہ معلوم چل جائے کہ کل اس کو مرنا ہے، کل اس کو پھانسی ہونی ہے، آپ میں سے کسی شخص کے بارے میں یہ پتا ہو کہ کل اس کو پھانسی ہونی ہے، آدمی گھٹ گھٹ کے مر جائے گا۔ ایک شخص کی شادی ہو رہی ہے، کروڑ روپے مل رہے ہیں، کار مل رہی ہے، اس کو اتنا بتا دیا جائے کل تمہاری پھانسی کی تاریخ کنفرم ہے، کل تمہیں مرنا ہے، آدمی کی ساری دنیا وہیں کی وہیں رکھی رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں موت ایک ایسی چیز ہے، ٹھیک ہے آپ کتنے بھی زیادہ گنہگار ہو، لیکن جب موت کا نام آتا ہے تو دل لرز جاتا ہے، دل کانپ اٹھتا ہے، موت سے سب ڈرتے ہیں۔ اکثر الذکر ہادم اللذات الموت، موت کو یاد کرو کیونکہ وہ زندگی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو دلوں کی سختیوں کا علاج کیا ہے؟ موت کو یاد کیا جائے۔ دلوں کی سختیوں کا آخری علاج میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کے بعد بات ختم کروں گا۔ دلوں کی سختیوں کا آخری علاج یہ ہے کہ حلال کمایا جائے، حلال کمانے کی کوشش میں لگ جائے، حرام سے بچنے کی کوشش کرے۔ آج کسی کو فکر نہیں، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی سود لے رہا ہے، کوئی بیاج لے رہا ہے، کسی کو فکر نہیں، بس کر رہا ہے۔ حلال کمائیے۔ سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے اطب مطعمک تجب دعوتک، اپنا کھانا حلال کر لو، دعا قبول ہو جائے گی۔ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کھانا حرام، پہنے ہیں وہ حرام، پی رہے ہیں وہ حرام، رہ رہے ہیں ہر جگہ حرام حرام، اس لیے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ دعا قبول کروانا ہے، اطب مطعمک، اپنا کھانا حلال کر لو، تجب دعوتک، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ حلال اگر نہیں کما پا رہے ہو اور گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں تو اللہ کے نبی کی یہ دعا یاد کر لو۔ یہ دعا حضرت علی اپنے غلام کو سکھا رہے تھے، اور حضرت علی کو کس نے سکھائی؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دنیا کے اندر کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، روزی کا کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، آپ کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس ایک پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہے، وہ اس دعا کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک
وَأَغْنِنِي مِن فَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اے اللہ مجھے اتنا حلال دے دے، اتنا حلال کہ میں تیرے حرام سے بے نیاز ہو جاؤں. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ أَوْ مِن فَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اے اللہ مجھے اتنا زیادہ مالدار کر دے کہ کسی کے سامنے مجھے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے. تو اس دعا کو یاد کر لیں. تو یہ دلوں کی سختیاں تھیں اور اس کا علاج تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اپنے اپنے دلوں کو نرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دین پر مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو باج ہے ان کو بچے عطا فرما. اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل کلی دے. اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے توحید پر، اسلام پر، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين وما علينا إلا البلاغ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.